دوستو، اپنے چینل ZQ TV کے ساتھ زاہد قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پہ ویڈیو کے 2 پارٹس آپ دیکھ چکے ہیں اور یہ تیسرا پارٹ ہے، یہ تیسرا حصہ ہے اس ویڈیو کا، جو ڈاکٹر ذاکر نائک کی بایوگرافی کہہ لیں، ان کی عام زندگی کہہ لیں، اس پہ ہم نے بہت سی باتیں کی۔ اس حصے میں ہم ان کی ذاتی زندگی پر بھی چند اہم باتیں کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کی جائے تو ان کی فیملی میں ان کے 3 بچے اور ان کی اہلیہ فرح نائک صاحبہ وہ شامل ہیں۔ ان کے 3 بچوں کے نام فارغ نائک جو ان کے صاحبزادے ہیں اور ماشاءاللہ وہ بھی دین اسلام کا ہی کام سر انجام دے رہے ہیں، اور ان کی بیٹی ذاکرہ نائک اور اشنا نائک شامل ہیں۔ ان کی اہلیہ فرحت نائک بھی اسی سلسلے سے جڑی ہیں اور تبلیغ کا کام کرتی ہیں، اور وہ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی فیمیل ونگ کی صدر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت سے جو انہوں نے خطبات کہے، ان جو لیکچرز ہیں، وہ ایک کتابی شکل میں بھی دستیاب ہیں۔ 2-3 میں آپ کے گوش گزار کر دوں۔ آنسر ٹو نان مسلم، آنسر ٹو نان مسلم نمبر 2 پہ ہے کامن کوسچن ان اسلام۔ ان کی ذاتی زندگی پہ بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک 24 گھنٹے میں صرف چند گھنٹے نیند لیتے ہیں، بقول ان کے کہ وہ جب وہ انڈیا میں تھے تو ہارڈلی وہ 2 سے 2.5 گھنٹے نیند لیا کرتے تھے، کیونکہ ریسرچ کا کام اور دوسرے کاموں میں ان کو وقت میسر نہیں ہوتا۔ اور جب سے وہ کہتے ہیں کہ میں ملائیشیا میں گیا ہوں تو تھوڑا سا ٹائم مجھے زیادہ ملتا ہے، تو میں 24 گھنٹے میں تقریباً 4 گھنٹے نیند کرتا ہوں۔ اور دوسری ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں شادی سے تھوڑا سا خائف بھی تھا، اور دوستوں کا بھی یہی مشورہ تھا کہ اگر آپ شادی کریں گے تو وہ آپ نہ تو تبلیغ کے کام کو وقت دے پائیں گے اور نہ گھریلو زندگی کو۔ بہرحال ان کا کہنا تھا کہ شادی سنت ہے، نبوی ہے، اور میں شادی کروں گا، سو میں نے شادی کی۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے شادی کی فرحت نائک سے، اور وہ اس پر بھی اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ مجھے ایسی لڑکی سے شادی کرنے کا موقع ملا کہ جو پہلے سے ہی تبلیغ اور دین اسلام کو پھیلانے میں مشغول تھی، سو انہوں نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ ان کے دونوں جو بیٹیاں ہیں وہ بھی آن لائن تبلیغ کا کام کرتی ہیں۔ ان کا بیٹا فارغ نائک جو وہ بھی لیکچرز انہی کی طرح اور بحث مباحثے میں حصہ لیتا۔ ایک دلچسپ بات اور مجھے سننے میں آئی اور بہت اچھی لگی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سال میں رمضان کے مہینے میں، خاص طور پر رمضان کے مہینے میں 15 دن مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ اور روضہ رسول پر گزارتا ہوں۔ 10 سے 15 دن، اور پچھلے 20-25 سال سے میرا یہ روٹین ہے کہ میں یہ وقت خانہ کعبہ میں اور روضہ رسول پر گزارتا ہوں۔ اور وہاں وہ اکیلے نہیں ہوتے، ان کے ساتھ ان کی بیگم اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس بات پر وہ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی فیملی، پوری فیملی کے ساتھ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، ان کی بیٹیاں بھی آن لائن تبلیغ اسلام کا کام کرتی ہیں، ان کے بیٹے بھی، ان کی بیوی بھی، وہ خود بھی۔ اور گو کہ ہر مسلمان کو چاہیے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ ہر مسلمان پڑھتا ہے،
کچھ ہم جیسے گنہگار چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو وہ 5 وقت کی نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں ہے بلکہ وہ پوری نماز سنت موقدہ کے ساتھ سنت موقدہ اور غیر موقدہ بھی پڑھتا ہوں, اور شاید ہی کوئی میری تہجد کی نماز قضا ہوئی ہو. اللہ ان کے اور درجات کو بلند کرے دنیا اور آخرت میں. یہ ساری خوبیاں سچے مسلمان میں ہو, وہ پھر بھی جو ان پہ الزامات پر آگے چل کے بھی کچھ اس پہ بات کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ باقی کی باتیں آج کی ویڈیو میں آئیے دیکھتے ہیں. دوستو, جیسے کہ دوسرے علماء کرام یا مفتی صاحبان ہیں, میں کوئی ان کی شان میں گستاخی کرنا نہیں چاہتا, لیکن یہ وہی فرسودہ نظام کو آگے لانا چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد ہی ہم لوگوں کو رکھنا چاہتے ہیں. بس وہ صرف اور صرف ہر ایک کو گستاخ رسول اور اس عجیب سی بات کرتے ہیں. اس سے مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں مفتی طارق مسعود صاحب نے بتایا تھا کہ ملائیشیا میں ان سے ملاقات کی میں نے, اور ڈاکٹر صاحب سے اچھی گفتگو ہوئی. مفتی طارق مسعود صاحب کے مطابق بھی ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھے پڑھے لکھے صحیح عاشق رسول ہیں اور دین کو بہت اچھا سمجھتے ہیں اور وہ بہت اچھا تبلیغ کا کام کرتے ہیں. انہوں نے بتایا کہ میری ان سے وہاں ملائیشیا میں ملاقات ہوئی تو گفتگو کے دوران بات کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات ہو رہی تھی, تو آپ کا دنیا سے پردہ کر جانا, یہ الفاظ کا چناؤ, کیونکہ ان کی زبان ہندوستان میں پڑے بلے ہیں, ہندی سٹائل کی ہے اور ان کی اردو تھوڑی کمزور ہے, اور وہ بات کو تو اس گفتگو کے دوران جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا تو ان کی دنیا سے پردہ کر جانے کی بات پہ وہ پھر تھوڑا سا اٹک سے گئے. میں نے محسوس کیا کہ وہ پھر سوچ کر بولے. ان کی ہچکچاہٹ کی وجہ مفتی طارق صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے محسوس کی وجہ شاید یہی تھی کہ پچھلے دنوں بھی بہت سوشل میڈیا پہ اور علماء کرام نے ان پر فتوے جاری کیے کہ جی انہوں نے ان کو شاید میں نے نہیں سنا کہ انہوں نے وفات کا یا مر جانے کا ذکر کیا, جس پہ سیخ پا ہو گئے باقی لوگ. اب ان کی اتنی خدمات کو نظر انداز کر کے ان کو گستاخ رسول کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا, یہ کہاں کی انسانیت ہے, کہاں کا انصاف ہے؟ اس طرح کی باتوں سے یہ لوگ, یہ مختلف فرقوں کے لوگ کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی بہت سی خدمات ہیں اسلام کے بارے میں اور وہ سچے عاشق رسول ہیں. دوستو, ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی بتایا ہے کہ میں کسی طور پر بھی خائف نہیں ہوں, ملائیشیا میں ہوں. پیس ٹی وی کے بند ہونے کے بعد رابطہ کچھ لوگوں سے منقطع ضرور ہے میرا, اور جب میں اپنے انڈیا میں تھا اور ان سارے کاموں سے سوال یہ کیا گیا تھا کہ ان سارے کاموں میں آپ فیملی کو کوئی ٹائم دے پاتے ہیں کہ نہیں, تو انہوں نے اس پر بہت زور دے کر کہا کہ یہ ضروری ہے, بہت ضروری ہے کہ اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیا جائے, لیکن میرے کاموں کی نوعیت کچھ ایسی تھی کہ میں اپنی فیملی کو زیادہ ٹائم نہیں دیتا تھا, لیکن کوشش ضرور کرتا تھا کہ میں ان کو ٹائم دوں. انہوں نے باقاعدہ اس کا شیڈول بھی بتایا تھا کہ میں تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ اپنے والدین کو خصوصی طور پر وقت دیا کرتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, باتیں کرتا تھا, کچھ دنیاوی اور کچھ دینی. انہیں اس بات پہ بھی افسوس کا اظہار کیا کہ اب ان کے والد حیات نہیں رہے تو انہیں بہت دکھ ہے, سب کو ہوتا ہے. ان کی والدہ حیات ہیں, پھر میں ان کو بھی ٹائم دیتا تھا اپنی بچوں اور بیوی کے علاوہ.
تو میں اپنی ماں کو وقت دیا کرتا تھا، اور مجھے اب دکھ یہ ہے کہ اب میں اپنی ماں کو وقت نہیں دے پا رہا، کیونکہ میں ملائیشیا میں ہوں، انڈیا واپس نہیں جا سکتا، اس کا ان کو ملال ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں وہ جو 1 یا 1.5 گھنٹہ اپنے والدین کو دیتا تھا، اب میں وہ وقت دینی تعلیم ریسرچ میں وہ خرچ کرتا ہوں، اور اپنی بچوں کو بھی ٹائم دیتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر انہوں نے یہ بتایا کہ پیس ٹی وی کے بند ہونے کے بعد ڈائریکٹ جو کمیونیکیشن تھی لوگوں کی، لوگوں سے بہت سے جو ڈسپیوٹڈ سوال ہوتے تھے ان سے پوچھتے تھے، ان کا جواب دیتے تھے، تو اب میں جو ٹائم میں اپنے والدین کو دیتا تھا وہ میں اب کبھی کبھار انڈیا میں فیس بک کو یوز کرتا تھا، لیکن اب میں ملائیشیا میں فیس بک کو، انسٹا کو اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں ان کو تھوڑا سا وقت دیتا ہوں۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرا رابطہ لوگوں سے کٹ گیا ہے، تو مجبوراً میں چاہتا ہوں کہ میرا رابطہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے بحال ہو، تاکہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے سوالات کا سلسلہ ان کے ساتھ شروع کیا جائے، یعنی بھی ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں ابتدا، تعلیم اور اس کے ساری باتیں ہو گئیں۔ تو دوستو، مجھے ملال اس بات کا ہے کہ ایک اچھا انسان ہم ضائع کر رہے ہیں اس ترقی یافتہ دور میں، اس ٹیکنالوجی کے دور میں۔ ہمیں حصوں میں بانٹ دیا گیا، فرقوں میں بانٹ دیا گیا کہ ہم بس اسی کے گرد رہیں۔ اس دور میں جہاں ایک عام بچہ جسے ممی ڈیڈی بچہ ہے آج کے دور کا، جو گوگل سے ہر بات پوچھتا ہے پھر چلتا ہے، ایسے موقع پر اسلام کی سچائی کو، اس کے تعلیمات کو ان کے ذہنوں میں ڈالنا ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ یہی کام ڈاکٹر ذاکر نائک کر رہے تھے، جو ہمارے عام علماء، اللہ ان کو بھی صحت و تندرستی اور زندگی دے اور ان کے علم میں بھی اضافہ کرے، تو یہی کام ڈاکٹر نائک کر رہے تھے اور ان کو کرنا چاہیے تھا۔ ان پر اتنی پابندیاں جائز نہیں۔ آپ بھی سوچئے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کو لمبی عمر دے، تاکہ وہ اور اسلام اور دین کی خدمت کر سکیں۔ اس کے ساتھ یہ ٹاپک آج اختتام کو پہنچا۔ Until next video, take care. Allah.